السلام علیکم۔ صحت پر روزے کے مثبت اثرات۔ صحت کے نقطۂ نظر سے روزے کے اپنے فوائد ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان صحت مند، صاف ستھرا، چوکنا، چست اور توانا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحت مند ہونے کے لیے روزہ رکھو۔ اور آج ڈاکٹرز روزے کے بہت سے فوائد کو تسلیم کرتے ہیں جو صحت، جسم اور دماغ کی تندرستی کو یقینی بناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مثبت نکات روزہ دار کی نفسیات اور جسم پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ رمضان کے روزے اچھی صحت کے لیے اور جذباتی اوراق کا ایک مؤثر علاج روزے کو پایا گیا ہے۔ یہ ایک شخص کو اپنی مرضی کو مضبوط کرنے، اس کے ذوق اور ادب کو پروان چڑھانے اور بہتر بنانے، اچھے کام کرنے، اس کے یقین کو مضبوط کرنے، تنازعات، بدتمیزی اور جلد بازی سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سب ایک سمجھدار اور صحت مند شخصیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت اور برداشت کی پرورش کے علاوہ روزہ پیوٹو پن کو ختم کرکے اور اضافی چربی سے چھٹکارا حاصل کرکے ظاہری جسمانی شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ صحت کے لیے روزے کے فائدے یہی نہیں رکتے، بلکہ یہ کئی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جن میں نظام انہضام کی بیماریاں شامل ہیں، جیسے پیٹ کا دائمی درد، بڑی آنت کی سوزش، جگر کی بیماری، بدہضمی اور موٹاپا، شریانوں کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، دمہ اور بہت سی دوسری بیماریاں۔ ایک سوئس ڈاکٹر بارسلز نے نوٹ کیا کہ ایک علاج کے طور پر بھوک کے فائدے ان دوائیوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ کئی ڈاکٹر مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دیں، مطلب کھانا کم کر دیں، اس سے پہلے کہ انہیں ایک سخت ڈائٹ پلان تجویز کیا جائے۔ عام طور پر روزہ بھوک کے ذریعے جسم کے بوسیدہ ٹیشوز کی تباہی کو تیز کرتا ہے اور پھر غذائیت کے ذریعے نئے ٹیشوز کی تعمیر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سائنسدان کا مشورہ ہے کہ روزے کو جوانی اور لمبی عمر کی بحالی کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اسلام بوڑھے اور بیمار لوگوں کو روزہ رکھنے سے مستثنیٰ رکھتا ہے، جن کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ لیکن روزے کے بھی اپنے ضابطے ہونے چاہیے، نہ کہ صرف منظم طریقے سے کھانا چھوڑنا جو صحت اور قوت برداشت کو بہتر بنائے۔ یہاں ایک بار پھر اسلام اس کا جواب فراہم کرتا ہے اور روزے کے فوائد کو سمجھنے کے لیے یہ آدھی رات کے کھانے کو سحری، روزہ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اور مقررہ وقت پر افطار کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ البتہ اچھی صحت کو یقینی بنانے کے لیے افطاری کے بعد زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔